نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پارہ 30 کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. سورہ نبا مکی صورت ہے، اس کی 40 آیات اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کے متعلق جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں. فرمایا ہرگز نہیں، جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا، جلد انہیں معلوم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ نہیں دیا. اللہ رب العالمین نے شعور کو بیدار کرنے کے لیے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، تمہاری نیند کو سکون کا سبب بنایا اور رات کو پردہ پوش بنا دیا اور فرمایا دن کو معاش کا ذریعہ بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، فرمایا تمہارے اوپر بادل سے بارش برسائی جو مسلسل برستے ہیں اور فرمایا تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزی اور گھنے باغات اگائیں. بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے جس دن سور پھونک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، تم فوج در فوج نکلو گے. آج تم رب العالمین کے راستے میں نہیں نکلتے، لیکن کل قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تم فوج در فوج نکلو گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، پہاڑ چلائے جائیں گے، وہ چمکتی ریت بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ان جہنم کانت مرصادا، جہنم بے شک گھات میں ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. فرمایا جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، نہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کسی مشروب کا. آج افطاری سے کچھ دیر پہلے انسان کی جب اینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کیا دل کرتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا ہو، ٹھنڈا پانی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنمی جہنم کی آگ میں جلیں گے، لیکن اس کے بعد نہ ان کو ٹھنڈا پانی ملے گا اور نہ ہی ان کو کوئی پینے کی کوئی ٹھنڈی چیز ملے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ان کے لیے گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ ہوگی، یہ بدلہ ہے ان کے عملوں کے برابر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ لوگ تو حساب کتاب کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے. اور ساتھ ہی فرمایا اور وہ ہر وقت ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. اور ہم نے یہ ساری چیزیں ایک کتاب میں ریکارڈ کر رکھی ہیں اور انہیں کہا جائے گا اب مزہ چکھو، تم ہمارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، اگر ایک گروہ جہنم کی آگ میں جلے گا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک دوسرا گروپ ہوگا جو متقین کا ہوگا. فرمایا ان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کیسی کامیابی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْنَابًا، وہ باغات اور انگوروں میں ہوں گے، نوجوان اور ہم عمر عورتیں ہوں گی. فرمایا چھلکتے ہوئے جام ہوں گے. ایک طرف پینے کو کوئی چیز نہیں ہوگی الا یہ کہ ان کو پیپ زخموں کا دھوون دیا جائے گا، لیکن ایک طرف ایسا گروپ ہے جن کو چھلکتے ہوئے جام دیے جائیں گے، بھرے ہوئے گلاس دیے جائیں گے. اور فرمایا وہاں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ. یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ملے گا، جو آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. فرمایا سب چیزوں کا مالک ہے، بڑا مہربان ہے. اس دن اس سے کوئی بات نہیں کر سکے گا جس دن جبرائیل علیہ السلام اور باقی سب فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے. فرمایا رحمان سے وہی بات کر سکے گا جسے وہ خود اجازت دے اور جو درست بات کہتا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ، یہ وہ دن ہے جو ایک حقیقت ہے. اب جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر
اور ساتھ ہی فرمایا ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب آ گیا ہے. اس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یعنی انسان اپنے چھوٹے سے چھوٹے اعمال اور بڑے سے بڑے اعمال کل قیامت کے دن دیکھ لے گا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اس دن کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ کافر کہے گا یا لیتنی كُنْتُ تُرَابًا میری بربادی کاش میں مٹی ہوتا. کل قیامت کے دن جب جانوروں کا حساب کتاب ہوگا ان کا میدان حشر میں جب حساب کتاب ہوگا تو جانور مٹی میں مل جائیں گے کیونکہ ان کے لیے جنت جہنم تو نہیں ہے. ایک بے سینگ والی کو سینگ والی بکری سے جب بدلہ دلوایا جائے گا تو جب وہ مٹی میں ملیں گے تو کافر تمنا کریں گے کاش ہم بھی جانور ہوتے جیسے یہ مٹی میں مل گئے ایسے ہم بھی مٹی میں مل جاتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. سورہ